تو انسان چڑھتے سورج کا بھی پجاری ہوتا ہے. بالکل. اور جس کے سارے مسئلے حل ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم کچھ بھی نہیں کہتے, اور جو بیچارہ مشکل میں پھنسا ہوتا ہے کہتے ہیں مشکل میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے. بالکل. ہم اپنی زندگی کے اندر وہی چوائسیز میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب بچے کرتے ہیں تو ہم ایک دم بہت کریٹیکل ہو جاتے ہیں. انٹراسیکس جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں, اب ان کے آپ سب کی کہانیاں سنیں تو ان کی بہت تکلیف دہ پاسٹ ہے. ہمارے بچے ہر وقت ہمارے لیے فخر کا نشان نہیں ہوتے. BBC نے اس پر بہت ایک سیریز بنائی ہوئی ہے جی جی چائلڈ ابیوز کے اوپر. There is a 16 years old girl and اس کا یہ سلسلہ ہے کہ she started getting attached with her 37 years old teacher. اپنی بات کو جگہ تک پہنچانا اصل میں جو ہے نا وہ حق ہے. صحیح. اب وہ کس طرح سے پہنچتی ہے تو اس میں ہم فلی اپنے بچوں کو بلیم نہیں کر سکتے, اس میں ہمیں بڑوں کو بھی بلیم کرنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آج میں نے شازیہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ایک پروگرام کو سٹارٹ کرنے دیجیے. تو یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو وارم ویلکم ہے ہماری اندر ایپیسوڈ جو ہم یوتھ ایشوز پر کر رہے ہیں حبل اللہ کے پلیٹ فارم سے. اور آج ہم نے سوچا ہے کہ انسٹیڈ آف ایک کوشچن آنسرز کا یوزول سلسلہ کرنے کے بجائے ایک کچھ کیسز کو پکڑ لیا جائے جو ریسنٹلی ہمارے نوٹس میں آئے. اور ان کے کیسز میں ایک بات کامن تھی جو کہ پیرنٹس اور کڈس کے درمیان جو ہے نا, بچوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ کی تھی. تو شازیہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کیا اس کو کہہ سکتے ہیں, اس کا ٹاپک کو ہم کیسے سیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر, اور بڑا اچھا لگا آج آپ نے اسٹارٹ کیا, تھوڑا سا ہونا چاہیے اس طرح کے ساتھ الحمد للہ. سو ابھی یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ بینگ پیرنٹس بھی, ہم لوگ اپنی جنریشن کے اندر یہ چیز بہت آبویس آج کل دیکھ رہے ہیں کہ دیر آر ویریس ریزنس ٹو. آپ کو خود پتہ ہے جیسے کہ ہمارا آج کل سوشل میڈیا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے, بچوں کی اسٹڈیز آر دیر انٹائرلی ڈفرنٹ دین بیفور اف یو جسٹ گو آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں. تو سینیریوز ڈفرینٹ ہوتے ہوتے ان چیز کی طرف لے آئے ہیں کہ واقعی ایک جنریشن گیپ اور ایک کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو رہا ہے. بچے سمجھ رہے ہیں کہ ماں باپ ہمیں نہیں سمجھتے, ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ بچے ہمیں نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ایک بڑھتے بڑھتے لائک اٹس ناؤ ایکسٹریملی ٹو مچ, becoming a serious problem. Yeah, it's becoming a serious issue and we do have some of the very serious cases here. ہمارے پاس بہت سیریس کیسز ہیں ناظرین. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ مطلب وہ جو ہمیں جینوئن ریئل لائف کیسز ہیں, نام ہم نہیں لیں گے اور نہ ہی ہم ان کی ڈیٹیلس بتائیں گے, ہم صرف کیسز کو ڈسکس کریں گے. اور ہم انشاءاللہ آپ سے اس چیز کی بھی ایڈوائس لیں گے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم یہ بتائیں کہ یہاں پر جو ہمارے پاس پرابلم آ رہی ہے بچوں کے اسپیکٹ سے اور پیرنٹس کے اسپیکٹ سے بھی, اب دیکھیں سمجھانے کی اور ان کو سولوشنز دونوں کو دینے کی ضرورت ہے. کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیس ایسا ہے جس میں ہولی سولی پیرنٹس کا قصور ہے. کبھی بھی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیس ایسا ہے کہ جس میں پورے کا پورا بچہ یہاں پہ قصور ہے. اس سے پہلے کہ آپ کیسز کی بات کیسز کو بیان کرنا شروع کریں, میں یہ ضرور کہوں گی کہ رشتہ داری جو تعلق داری ہوتی ہے اس کی سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے بالکل کہ آپ اس کو کاٹ کے پھینک نہیں سکتے. اور یہ جن کیسز کی ہم ذکر کرنے لگے ہیں ان سب میں محبت کا ایلیمنٹ اسی طرح ہی ہے جیسے کہ ایک بچے میں اور ایک والدین میں ہونی چاہیے. والدین بھی اپنے اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں اور والدین اور بچوں کے لیے بھی اپنی والدین کی بہت امپورٹنس ہے. اس کے باوجود یہ گیپ جو جنریشن گیپ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور کمیونیکیشن گیپ جو ہے پریویل کرتا ہے, جو سیریس ٹربل بن رہا ہے سب سے پہلے پیرنٹس کے لیے, کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا ہے, اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ اپنے بچوں کے لیے بھی جو یوتھ ہے جو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اتنے ڈھیر سارے پریشرز کے ساتھ ہم گھر کے ہی پریشر سے اگر نہیں کوپ کر سکتے تو ہمارا کیا, ہم کریں گے, ہم کیا کریں گے. اب سب سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے ویری بریفلی ہم لوگ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری کمیونیکیشن اور جنریشن گیپ سے مراد کیا ہے. واٹ ڈز اٹ ایگزیکٹلی اٹ مین, کہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں جنریشن گیپ اور کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ تو پکی بات ہے نا کہ جنریشن ایک جنریشن کا فرق ہے, اور یہ بھی پکی بات ہے کہ بہت تیزی سے ترقی کا سفر طے ہوا ہے. کچھ ہی سالوں میں, جہاں پہ پہلے کچھ ڈیکیڈز میں چیزیں بدلا کرتی تھیں, اب جو ہے وہ کچھ ہی سالوں میں چیزیں بدل رہی ہیں. 2022 آپ یہ دیکھیے کہ کچھ ٹائم پہلے اگر آپ ابھی 2022 کی بات کریں تو میرے آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ پتہ نہیں کب کی بات ہو رہی ہے, حالانکہ اٹ واز جسٹ 2 years back. ٹھیک ہے, تو 2 ٹائپس ہیں جن کی مجھے یہ سمجھ آتی ہے. ایک تو ہمارا انڈرسٹینڈنگ کا لیول جو ہے وہ بہت جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو ایک کمپرومائز کرنے کے لیے جس ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. اور اس کی اندر ایک جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے کہ پیرنٹس
ڈفرینٹ زبان بولتے ہیں اور بچے ڈفرینٹ زبان بولتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اردو نہیں بولتے یا انگلش نہیں بولتے. کہنے کا مطلب ہے کہ جو ڈکشن اور جو جس کیونکہ کمیونیکیشن صرف زبان کا نام تو ہے نہیں ہے نا, یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کے درمیان وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا نام ایک بانڈ ہے. ہاں, اور وہ چیز میں جو ہے نا ہمیں بہت بڑے بڑے گلیچز اور ہرڈلز نظر آتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ واقعی ایک کو ایک کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور دوسرے کو دوسرے کی بات سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو چلیے آئیے پہلے والے کیس کی طرف بات کرتے ہیں. بالکل, سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کروں گی, ہمارے پاس ایک ریسنٹلی ایک کوئری آئی ہے اور ایک کیس آیا ہے کہ ایک مدر ہیں, اب ماشاء اللہ شی ہیز ہر 4 kids from 2 years till 7 years old, 4 بچے ہیں ماشاء اللہ ان کے کہنے کے مطابق ان کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر پہ ان کا سسرال کا بہت زیادہ پریشر ہے, ان کے ہسبینڈ کا بہت پریشر ہے, ایون سسرال بھی نہیں سنتا کوئی ان کا ان کو ویلیو نہیں کرتے, اور ہسبینڈ کے سے بھی ان کو یہی شکایت ہے, وہ بھی نہیں کرتے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ماحول کی دیکھا دیکھی میرے بچے میری بالکل نہیں سنتے. میں اس وقت بالکل ایک ایسی سچویشن میں ہوں کہ nobody cares or listens to me. وہ کہتی ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اس سلسلے میں, is she right, آپ کو کیا لگتا ہے, یا کہاں پر ان کی غلطی ہے اور کہاں پر دوسرے لوگوں کی غلطی چل رہی ہے. ایک 7 سال کا ان کی سب سے بڑا بچہ جو ہے 7 سال کا اور 2 سال کا سب سے چھوٹا 2 سال کا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے پر ورک لوڈ بہت زیادہ ہے, کام کا پریشر بہت زیادہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہسبینڈ اور سسرال والوں کے پر ہم زیادہ کامنٹس نہیں کرتے, لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ پہ پریشر آ رہا ہوتا ہے نا وہ آپ اکیلے ہی جھیل رہے ہوتے ہیں. ہماری شاید یہ تو ایک کیس بول رہے ہیں نا, اس طرح کی شاید آپ کو 50-60 اور مل جائے گی. اچھا, وہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم انسان ہے نا, تو انسان چڑھتے سورج کا بھی پجاری ہوتا ہے. بالکل, اور جس کے سارے مسئلے حل ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم کچھ بھی نہیں کہتے, اور جو بیچارہ مشکل میں پھنسا ہوتا ہے کہتے ہیں مشکل میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. بالکل, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ مسائل والی جگہ پہ جانے کے بجائے ذرا سائڈ میں ہو جائے تو بہتر ہے. اینی وے, لیکن اس کے اندر جو ان کو سب سے زیادہ تکلیف اپنی اولاد سے ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ سارا پریشر برداشت کر رہی ہیں کہ میرے بچے بھی میری نہیں سنتے ہیں, یعنی ظاہر ہے چھوٹے سے جو بڑے والے ہیں وہ نہیں سنتے. بالکل, تو اس پر میرا یہ خیال ہے کہ شی از ٹیکنگ اٹ ٹو سیریسلی, ٹو سینسٹیولی. اچھا, اس میں یہ درست ہے کہ بچوں کو ڈسپلن کرنا چاہیے, لیکن باہر ہر گھر کا ماحول جو ہے نا ایک فرینک ماحول ہوتا ہے ان جنرل بھی, بچے بڑے بھی ہو جائیں, وہاں پہ کبھی بھی آپ پارلیمنٹ کی طرح یا کورٹ کی طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو بھی نہیں کر سکتے, آپ کر بھی نہیں سکتے اور آپ کو کرنا چاہیے بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ بچے ہیں, they have their own nature. ایک تو یہ بات ہو گئی نا کہ یعنی اس ماحول کے اندر ایک وارمتھ ہونی چاہیے, ایک ایسی جو ہے نا کلک ہونے کا جو ہے نا ایک ماحول ہونا چاہیے جس میں سم ٹائمز آپ ایگری ہیں یا نہیں ہے لیکن اسٹل یو آر انڈرسٹینڈنگ. تو یہ چیز ایک تو ہوتی ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ نہ تو بدلا جا سکتا اور نہ ہی بدلنا چاہیے. بالکل. اچھا, لیکن دوسرے اس کے ساتھ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ خصوصاً ان کے بچے زیادہ ہی چھوٹی عمر میں ہیں, تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ بینگ ریبیلیس, بینگ راؤڈی, بینگ ریکلیس, یہ سب کا سب ایک پارٹ آف گروئنگ اپ ہے. جیسے آپ دیکھیں نا وہ بچہ چیزیں توڑ پھوڑ رہا ہوتا ہے اور ہم بچوں سے, ہم ماؤں کو کہتے ہیں ذرا صبر کر جو, کوئی بات نہیں, ہی از لرننگ, ہی از ایکسپلورنگ. اور یہ ہے کہ یہ بچے کا کھیل یا غلطیاں جو ہیں یہ بھی اس کے لیے وہ سیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جیسے بچہ گر کے چلنا سیکھتا ہے, بالکل اسی طرح سے بچے اپنے تجربے بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ان بچوں کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے اور ان کو بالکل ایک وائلڈ پلانٹ کی طرح ان کو گرو کرنا چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. یہ مت سمجھے کہ بچے سمجھتے نہیں ہیں, بچہ تو 2 سال کا بھی بات کو بہت سمجھتا ہے. آپ ان کے ساتھ ٹھنڈے ماحول میں ان کو بیٹھ کے کلیئر بتائیں کہ میری تم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. مثلاً مسجد لے کے جانا ہے تو آپ ان کو بتا کے لے کے جائیں کہ بیٹا ہم نے مسجد میں شور نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اور میں آپ کی خطبے کے دوران کوئی آواز نہیں سنوں گی. آپ ان کو بتائیں. میں آپ کو بتاؤں آپ کے بتانے کے ساتھ بچے کے ایک دم وہ جو شرارت کرنے کا لیول ہے وہ آدھا کم از کم ضرور ہو جائے گا, اور دس از اے بگ پروگریس. بالکل, ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا اور سمجھائیں, چھوٹے موٹے کانسیکوینسز رکھیں ان اے گڈ وے, ٹھیک ہے. جیسے ہم بہت ہی چھوٹا سا کانسیکوینسز ہے پھر تو آپ اچھے بچے نہیں ہوں گے نا. اور یہ ان کو بتائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کمیونیکیٹ کریں. بچے سمجھتے ہیں, بچے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ ان سے غلطی ہو بھی جائے تو اس پر وہ سوری فیل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہماری جو کمیونیکیشن بڑھانا بہت ضروری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایز ہیومن بینگ جب تک ہم ٹائم اکٹھا نہیں گزارتے ہماری کبھی بھی کمیونیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ سائنسز یا ہمارا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جس تعلق داری کے اوپر ہم اگر روزانہ آدھا گھنٹہ بھی ایک کام اکٹھا کریں, یہ میں ایڈلٹس کی بات کر رہی ہوں تو ہم بچوں کی بات نہیں کر رہے,
مثلا ہسبینڈ وائف کھانا بھی اکٹھا بناتے ہیں, یا جو ہے نا کوئی کام گروسری اکٹھی کی گئی ہے, شاپنگ اکٹھی کی گئی ہے میوچل انٹرسٹ کے ساتھ, تو یہ اس چیز کے ساتھ انسان کی ریلیشن شپ مضبوط ہوتی ہے. تو خاص طور پہ جو ایسی مدرز ہوتی ہیں جن کے بچوں میں گیپ بھی کم ہوتا ہے اور دے آر کائنڈ آف لائک بریسٹ فیڈنگ, اور اس طرح سے ان کے ساتھ تو بچوں کی پہلے ہی بانڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے, تو ان کو سمجھانا اور سمجھایا جا سکتا ہے, بتایا جا سکتا ہے, کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز بھی جو وہ کیے جا سکتے ہیں مقرر, لیکن اس کے بارے میں ٹو سینسیٹیو نہ ہی ہوا جائے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ بچے ایک جنرل قسم کا جو ڈس ایرے ہوتا ہے گھر میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مہمان آتے ہیں تو ہمیشہ بچے خرابی کرتے ہیں, عام طور پہ ٹھیک رہتے ہیں, جیسے مہمان آتے ہیں تو ایک دم ان کو چونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ مدر کا فادر کا ہولڈ ختم ہو گیا, لہٰذا دے ٹیک ایڈوانٹیج. اینڈ سم ٹائمز یو نو دوز ہو آر لیونگ ان دی جوائنٹ فیملی سسٹم اینڈ آل دیٹ, اور اگر ایسا کوئی مسہیپ ہو جائے تو آفٹر ورڈز پھر ان لوگوں کو سننا بہت پڑتا ہے, مدر کو سننا پڑتا ہے, تم نے بچوں کو تمیز نہیں سکھائی, وہ دیکھو کیا کر گئے, وہ مہمانوں کے سامنے انہوں نے یہ کر لیا. ہر ایک کو میرے خیال سے ایک لیول پہ آ کے, لیکن میرا خیال یہ کہ اگر وہ گھر والے ایسی ویسی باتیں سنائیں تو تھوڑا سا ڈیف ایئر بھی ٹرن کر دینا چاہیے ان کی طرف, اس لیے کہ جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں سو ایزی ٹو پاس کامنٹس انسٹیڈ آف انڈرسٹینڈنگ دی سچویشن. اور ایک اور بات بھی آپ نے بڑی اچھی کی اس میں, کیونکہ آپ جتنا زیادہ بچوں کو اگر پریشرائز کرتے ہیں نا, مطلب دیکھیں ڈسپلن سکھانا, تمیز سکھانا, بچے آبزرو کرتے ہیں, بچے دیکھتے ہیں, گھر کے ماحول سے بہت سیکھتے ہیں, پیرنٹس کی انڈرسٹینڈنگ سے سیکھتے ہیں. اور لیکن اگر وہی بات کہ اگر آپ بہت زیادہ اوور پریشرائز کرتے ہو بچوں کو تو ان کے سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ان کے, میں نے پرسنلی آئی ہیو سین یو نو ایٹ سم آف دا کیسز دوز ہو آر ٹرائنگ ٹو میک دم سو ویری ڈسپلنڈ, ایکسٹریملی ڈسپلنڈ, rather than being disciplined we find them that as if they have some psychological issues. ایسا لگنے لگ جاتا ہے. جو ابھی ہم کیس بردر حسیب کے ساتھ ذکر کر رہے تھے, جو وہ خاتون تھیں جن کا کوئی اسکالرشپ کا مسئلہ بن گیا تھا, بالکل, اور she had to make money, اور she was so scared not to inform her پیرنٹس بیک اپنے ہوم ٹاؤن میں, وہ بتانا نہیں چاہتی بالکل بھی, اس کی وجہ سے کہ میرے پیرنٹس وہ بہت ناراض ہو جائیں گے, انسٹیڈ آف کمیونیکیٹنگ ود دیم, جو کہ نیچرلی ان کا ایک سپورٹ تھے. انہوں نے کیا کام کیا کہ وہ غلط کاموں میں پھنس گئی, اور انہوں نے ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کی, اور اس کے ساتھ وہ باقاعدہ وہ پھنس گئی, اور اس کے بعد ان کو ہیلپ, بلیک میلنگ کا کیس بن گیا ایٹسٹرا. تو لائک یہ چیز ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ مدر پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ایک ہونا چاہیے کہ جہاں پہ پیرنٹس کھلے دل کے ساتھ بغیر ججمنٹ کے ان کی مسئلے کو بھی سن سکے, اس کی اصلاح بھی کر سکے, اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ظاہر ہے وہ شو کریں گے, دیٹ ول بی ا نیچرل پارٹ آف اٹ. لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ ایک دیوار کھینچ دیں کہ نیور ایور, ماں باپ کو شکل دکھانے کے بجائے میں خودکشی کر لوں تو زیادہ. ایگزیکٹلی. اب دیکھیے اسی طرح کے ساتھ اب بات ہوئی ہے, جیسے ہم چھوٹے بچوں سے شروع کر رہے ہیں, اسی طرح ٹینس کے اوپر آ جاتے ہیں. تو ایک بچی کا ایک سوال آیا تھا, اور لائک یو نو what does she say, I'm surprised to even read that too, کہ اس نے کہا ہے کہ I do love my mother, لیکن میرے پاس ان کے لیے کوئی بہت اسٹرانگ ایموشنز یا فیلنگس اور بانڈنگ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ she keeps criticizing me and she keeps comparing me with others. Yes. اچھا, وہ ادر سیبلنگ بھی ہو سکتے ہیں, اور ادر میرے فرینڈس بھی ہو سکتے ہیں, سب کچھ, مطلب کمپیریٹیولی کزنس بھی ہو سکتے ہیں ایٹسیٹرا. اچھا, اس کے لیے یہ ہے کہ آل دو جنرل تو اس کا جواب یہی ہے نا کہ پیرنٹس کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, اور اس کا جنرل جواب یہ بھی ہے کہ ہر وقت کریٹیسائز کرنے کا کیا تک ہے. لیکن جنرلائزیشن آپ کو پتا ہے دی ورسٹ فارم آف لائے ہوتی ہے, جھوٹ کی سب سے ورسٹ فارم جو ہوتے ہیں نا اس کو جنرلائز کرنا ہوتا ہے. اسپیسیفکلی اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک ٹین ایجر سے آپ کیا توقع کر رہی ہیں کہ ایک ماں دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا کا یوز ہو رہا ہے, ایک ماں دیکھ رہی ہے جو میں نے ذمہ داری دی ہے وہ ادا نہیں کر رہی, وہ ماں جو ہے وہ بلکہ یہ آپ یہ بات کہہ رہی ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور کیس یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میری مدر کو تو صفائی کا فوبیا ہے, اور یہ ہے کہ وہ گھر میں کسی کو ٹکنے نہیں دیتی ہیں, ٹھیک ہے, شی نیڈس ٹو ہیو ایوری تھنگ ان پرفیکٹ شیپ, اور وی آر ہیومن بینگ اینڈ وٹ از شی ڈوئنگ ٹو اس. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پور شی مدر کی ذرا طرف جائیں کہ شی ہیز ٹیکن دس اپ ٹو ہر سیلف کہ میرے گھر میں میرے بچوں کو کھانا وقت پہ ملے, کپڑے تیار ملے, دے شوڈ بی ہیونگ اے پرفیکٹ ہاؤس ہولڈ, اور اس میں ہر چیز اویلیبل ہونی چاہیے, سسٹم پراپرلی رن کرنے چاہیے. اب یہ کہ یہاں پر بچے جو ہیں بجائے کمپلائی کرنے کے وہ ماں کو کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ ٹریٹ اس لائک سلیوز, ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پہ ایک ٹین ایجر کی طرف سے یہ بات آنا, یہ خاصی جو ہے نا انڈرسٹینڈیبل ہے یہ چیز.
تو اگر تو آپ نے پیرنٹس کی دی ہوئی ذمہ داریاں پوری کی, اگر تو آپ نے پیرنٹس کو ڈیو رسپیکٹ دی, اور اس کے بعد آپ کے پیرنٹس ایسا کچھ کر رہے ہیں اور وہ سرٹیفائڈ سک اور یہ مریض نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ لیٹ اس ریویو آل دوز تھنگس. بالکل. اگین وہی بات جو ہمارے ٹاپک ہے آج کا, کہ کمیونیکیشن گیپ کو ہم نے فل کرنا ہے. کمیونیکیشن گیپ کو فل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کوالٹی ٹائم ٹوگیدر, جو میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ اگر آپ کی مدر سے آپ کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ, because she is always angry. Whenever she sits with you, she keeps criticizing you. That's what she said, ہے نا? Yeah, she keeps criticizing and comparing me. اچھا ٹھیک ہے, آپ ایک کام کیجیے کہ آپ اسٹیپ اپ کر لیجیے. آپ کی وہ مدر ہے نا, اب آپ کی ذمہ داری بھی ہے, یو آر این ایڈلٹ ایز ویل. تو آپ ایسا کیجیے کہ اپنی مدر کے ساتھ روزانہ کے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے ٹائم گزارنے کی کوشش کریں, اور ٹرائی ٹو لسن ٹو ہر کنسرنس وداؤٹ گیونگ یور ریزنس. ٹھیک ہے, ہوتا کیا آپ کبھی بچوں کی گیپ, آپ ان کی ٹاک سنیں نا, تو ماں باپ تو بےچارے بھی ایک لفظ بولتے نہیں, اور بچوں کے 4 سے 5 دلائل سامنے آ جاتے ہیں, اور بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس میں ماڈیفیکیشن, جو چینج لانا ہے وہ ماں باپ نہیں لانا ہے. بالکل. They should be considerate, they should be understanding, they should be listening. Wait, times are gone. اب آپ کے پاس, آپ اچھے اسٹرانگ ہیں, ایک ایڈلٹ ہیں آپ. تو now this is the time. میں بھی آپ کے پیرنٹس جو ہیں بیمار ہیں, ان کے پر برڈن زیادہ ہے رسپانسبلٹی کا, یا آپ کہہ لیں جیسے میں نے کہا نا فوبیاز ہیں ان کو. بالکل, ہم نے مان لیا کہ وہ بیمار ہے. اب بیمار کے ساتھ نپٹنا تو آپ کو ہی ہے نا. پیرنٹس are not going to go anywhere. تو آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں. کچھ دن آپ جب بیٹھ کے ان کی شکایات سنیں گے نا, تو آپ خود بخود دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک جگہ بن رہی ہے جس میں آپ ان کو اپنی شکایات سنا بھی سکیں. وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر ہمیں آنا ضروری ہے. بالکل. اور اس کے سلسلے میں یہاں پہ میں یہ بات ضرور کروں کہ جو یوتھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہم تک آتا ہے, اور ہم اس کا آج ذکر بھی کر رہے تھے. میں نے شادی اپنی مرضی کی کرنی ہے, پیرنٹس کا کہنا نہیں جی جہاں پہ میں کہہ رہی ہوں یا میں جہاں پہ کہہ رہا ہوں وہاں پہ کرنی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانے کے بجائے, نہیں دیکھیں میری مدر کی یہ غلطی ہے, وہ اس لیے کہہ رہی ہے, اس لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس لڑکی میں ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے, صرف ذات برادری کا مسئلہ, وائی دس از سو امپورٹنٹ فار مائی پیرنٹ. آل دو ہم ان ایشوز کو انشاءاللہ اپنی جو ریلیشن شپ سیریز ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم ڈیٹیلس سے لے کے چلیں گے اور کریں گے بات. لیکن ایک بات ہمارے بچوں کو بھی سمجھنی ہے اور ہمارے پیرنٹس کو بھی سمجھنی ہے کہ یہ رشتہ کہیں جانے والا نہیں ہے. ہمیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنی ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ اف اٹ از انیشیٹڈ بائی دی چلڈرن تو دیٹ از بیٹر. کیا حرج ہے, اگر 4 ڈانٹے کھا لینا, اگر 4 گالیاں کھا لیجیے نا, کوئی حرج نہیں ہے. صحیح بات ہے. وہی بات آ گئی تھی. اب آپ یہ بھی تو دیکھ لیں کہ مطلب اگر یہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ نے خود ان کا جو آپ کے پیرنٹس کا ریوارڈ ہے, ہم کسی انسان نے نہیں بنایا, اس کے رب کی ذات نے بنایا. ایون اپنے ساتھ اللہ نے جو شرک اکبر ہے, اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو ایسوسیٹ کرنا, گناہ کبیرہ جو ہے, سب سے پہلے تو شرک کرنا اللہ کے ساتھ, اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ نہیں کرنا یا ان کی سننا نہیں, ان کا نافرمان ہونا, تو یہ تو گناہوں میں آتا ہے. تو یہ تو تقسیم ہماری نہیں. اگر بچے آپ کی وہی بات کہ وہ اگر پہلا اسٹیپ لیتے ہیں تو دے آر بینگ بوتھ آف دا ویز دے آر بینگ ریوارڈڈ. میں ایک اور بات بھی کہوں گی, آج ہمارے اداروں میں جب ہم 21st سینچری اسکلس کی بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشن کی جو اسکلس ہیں ان کو بہت امپورٹینس دی جاتی ہے. میرے پاس جب بھی یہ کیسز اس ٹائپ کے آتے ہیں نا کہ میں تو یہ بننا چاہتی نہیں تھی جس کی طرف مجھے ماں باپ نے بھیج دی ہے, میڈیکل میں گھسا دیا, فلاں چیز کر دی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ جو بھی ہے, یعنی کریئر چوائسیز مجھے لینے نہیں دی. تو اس میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں, یا عموماً شادی کے سلسلے میں اس طرح کے کوشچنز آتے ہیں, تو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ آپ اپنا کیس تیار کرنا سیکھیں, بالکل ایسے ہی جیسے ایک لائر کورٹ میں جانے سے پہلے پوری تیاری کرتا ہے, پوری فائلیں چھانتا ہے, ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے, اور اس کے بعد کورٹ میں فضا اپنے حق میں اپنے فیور میں لانے کے لیے وہ پوری کی پوری ایک بلڈ کرتا ہے. صحیح, یہ ایک اسکل ہے دوسروں کو کنونس کر لینا. صحیح. اور دیکھیں تبلیغ بھی یہی چیز ہی ہے, مارکیٹنگ بھی یہی چیز ہی ہے. بالکل صحیح. تو یہ ہے کہ آپ اس پہ یہ ورکنگ کریں. وائی ڈو یو ایکسپیکٹ کہ میں کہوں گی اور میری ماں کو یا میرے باپ کو سمجھ آ جائے گی, اور آنی چاہیے, اور یہ بھی کہنا کہ کیوں نہیں آتی, کیوں نہیں آ رہی, آنی چاہیے. جزاک اللہ. ویسے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ العزیز ہم ایک پراپر ایپیسوڈ کریں گے ایکسپرٹس کے ساتھ جو کیریئر چوائسز. جی یہ تو ہمارا ایک پلان ہے انشاءاللہ. ہماری نیکسٹ ایپیسوڈز آنے والی ہیں جو کہ پراپر کیریئر کاؤنسلنگ کے متعلق ہوں گی انشاءاللہ. اچھا, اب اگلے کیس اسٹڈی کی طرف چلتے ہیں. ایک اے لیول اسٹوڈنٹ ہے. اب ذرا ماشاء اللہ, میں تو انسان دیکھ کے پھر حیران بھی ہوتا ہے تھوڑا. وہ اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے
کہ میرے جو فادر ہے ہی کیپس میرے اوپر احسان جتلاتے رہتے ہیں ہر وقت کہ میں نے تمہارے اوپر اتنا پیسہ لگا دیا, مطلب تم اتنی, اب دیکھ لیں کہ ماشاء اللہ آج کل AO لیولس کی اسٹڈیز ڈیفینیٹلی ایوری بڈی نوز دیٹ دس از ناٹ آسان چیز تو ہے نہیں ہے یہ اتنی, اور آپ ٹیوشنس بھی اگر بچے کوچنگ بھی لیتے ہیں تو وہ اٹ سیلف بہت ایکسپینسو ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی ایکسپینڈیچرس تو آتے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ میرے فادر مجھے مسلسل احسان جتاتے رہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں یا اس طرح کے ساتھ ہے, اور مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے. میں نہیں چاہتی, مجھے نہیں چاہیے ان کا پیسہ, وہ رکھے اپنے پاس, میں کر لوں گی جو مجھے اپنا اسے خود سے کرنا ہے, I'll do myself. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے متعلق یہ بچی کیا کہہ رہی ہیں, اور اب یہ انہوں نے جو کہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, I don't want their money. یہ تو بات کا آپ نے جواب اپنے سوال میں خود ہی آپ نے دے دیا ہے کہ keep your money with you, I don't need this anymore. ویسے یہ ہو جائے تو میرا خیال ہے باپ کے بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن اس میں ایک بات ضرور کہوں گی, جیسے کہ بھی ہم نے پچھلے کیس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم کر رہے تھے نا, کہ جیسے بچہ کہیں بھاگ کے نہیں نہ جا سکتا, اسے ماں باپ بھی کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے. یہ ٹھیک ہے کہ بچوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ جو مجھے پاکٹ منی مل جاتی ہے یا جو میری ٹیوشن کی فیس وغیرہ ہے شاید وہ میں خود دے لوں گا, یہ دے لوں گی تو باقی کے مسئلے حل ہو جائیں گے. دے کین ناٹ, وہ تو صحیح طرح سے وہ اپنا جو ہے نا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنا خرچہ ان کے اوپر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود پیرنٹس کو بھی یہ بات سمجھنا ہے کہ کسی کو ایک ہوتا ہے غلط ثابت کرنا, صحیح, اور کسی کو یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کا حل سجھانا. تو اگر وہ بھی اپنی ٹون میں اور اپنی ڈکشن میں بھی چینجنگ نہیں لائیں گے نا, تو ان کی یہ چیز نیگیٹو تو لی جائے گی, پازیٹیو نہیں لی جائے گی. چلے ہاں آپ نے بھی کہہ دیا کہ شرک کے بعد پیرنٹس کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے, ٹھیک ہے نا, مان گئے ہم بالکل, کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے نا, ہمارے بچوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. تو اب پیرنٹس کو بھی ذرا تھوڑا سا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم وہ اپنی جو پرانی ٹون ہے نا جو ہم نے اپنے پیرنٹس سے سنی ہوئی تھی. دیکھیے ہمارے ٹائم میں ایک گھر میں اسٹرکچر ہوتا تھا, ایک فارم ہوتی تھی, سب کو پتا ہوتا تھا بڑوں کی موجودگی میں نہیں بولنا. اور اب جو ہم سب کو پتا کہ بچے سب بڑے بول رہے ہوتے ہیں, ان کے بیچ میں بچے بھی بول رہے ہوتے ہیں, اور دے انسسٹ ٹو میک دیم سیلوز ہرڈ کہ بھائی میری تو کوئی بات ہی نہیں سن رہا, ٹھیک ہے, بیکاز دے آر فل آف میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ یعنی جس وقت ہمارے گھر میں بابا کا ڈنڈا ہوتا تھا, اماں کی بھی جو سننے والی ہوتی تھی ٹھیک ٹھاک, وہ چپل بھی لگ جایا کرتی تھی اور ٹوکائی بھی لگ جایا کرتی تھی. اس وقت میں ان چیزوں کی ذرا کم اجازت ہوتی تھی, تو بچے بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اس وقت کے والا جو رویہ جو ہم نے اپنے پیرنٹس سے دیکھا تھا, وہ والا رویہ ہم اپنے بچوں پہ بھی اپلائی کر سکیں گے, تو یہ اپلیکیبل نہیں ہے. وہی بات ہے جیسے ابھی ہم پچھلے کیس کی ذکر کر رہی تھی کہ ان کی اتنی زیادہ ان کا ڈر تھا کہ وہ بجائے اپنے جو پیرنٹ جو سب سے زیادہ رائٹ اور سوٹیبل پیپل تھے جن کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرتی, اس کے بجائے وہ انہوں نے دیکھے کیسے غلط ہاتھوں میں پڑ گئی. تو ماں باپ کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ ہر دور کی اپنی ایک ویکیبلری ہوتی ہے. بالکل, اب ہم دیکھیں نا ہمارے بچے جو زبان یوز کرتے ہیں, ڈیلیٹ ہے, جو سوشل میڈیا کی زبان ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سارے جو ہے نا ایڈیمز جو ہمارے بچے یوز کرتے ہیں, اگر ہمارے بچے ہمارے پیرنٹس ان کو یوز کرنا نہیں سیکھیں گے نا, تو ہمارے پیرنٹس ان کو بات سمجھا نہیں سکیں گے. میں آپ کو بینگ اے ٹیچر یہ بات بتاؤں کہ مجھے بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر یا جو ہے ایسے پروگرامز یا موویز یا ڈراماز دیکھنے پڑتے ہیں جس کے ساتھ میں اپنے آپ کو کنیکٹ کر پاتی ہوں اپنی اگلی جنریشن میں. اور آپ یقین کیجیے کہ دس از دی پارٹ آف مائی پریپیرنگ دی لیسنس. اگر میں یوں ایسا نہیں کرتی ہوں نا تو میری زبان کہیں اور جا رہی ہوتی ہے, بچے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی زبان کوئی اور جا رہی ہوتی ہے. اور اوور دی ٹائم ہم نے ایز اے پیرنٹس بھی یہ سیکھا ہے کہ پہلے ہمارے بچوں کا اٹینشن اسپین زیادہ ہوتا تھا, اب اٹینشن اسپین بھی کم ہو گیا. اور آپ دیکھیے, یاد رکھیے کہ پہلے ہمارے بچے ریسیونگ میں زیادہ ان کے پاس کیپیسٹی تھی. اس وقت ڈوئنگ میں جو ہے نا وہ بچے سیکھتے زیادہ ہیں, یعنی کر کے زیادہ سیکھتے ہیں. تو ہمیں ایک دم جو ہے نا اپنے لرننگ سٹائل میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ٹیچنگ سٹائل میں تو تبدیلی آئے گی. یہ ٹیچر کے بجائے اسٹوڈنٹ پہ فوکس ہوگا. اب جو بھی پریپریشن ہوگی وہ اس نظر سے نہیں ہوگی کہ ٹیچر نے جا کے کیا ڈیلیور کرنا ہے, بلکہ وہ اس نظر سے پریپریشن ہوگی کہ اسٹوڈنٹ نے کیسے ڈیلیور کرنا ہے اور اس کو کیسے پلان بنا کے دیا جائے گا, اور جس پلان کو کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ, فیز بائی فیز کیسے اس کو فالو کیا جائے گا. تو
تو یہ پیرنٹس کو سمجھنا ضروری ہے. اور ہم پیرنٹس عموماً اس کو, ہم ٹیچرس بھی بلکہ میں کہوں گی, اس کو یوں کہہ کے نظر انداز کرتے ہیں, یہ کیا ویسٹیج آف ٹائم ہے, حق تو یہی ہے نا. ایسا نہیں ہے. اپنی بات کو جگہ تک پہنچانا اصل میں جو ہے نا وہ حق ہے. صحیح. اب وہ کس طرح سے پہنچتی ہے تو اس میں ہم فلی اپنے بچوں کو بلیم نہیں کر سکتے, اس میں ہمیں بڑوں کو بھی بلیم کرنا ہوگا. اور یہ بلیم نہیں بھی کریں, ان کو بھی کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹی دینی ہوگی کہ وہ اپنے بات کے سٹائل میں فرق پیدا کرے. اچھا, ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے ورکنگ پیرنٹس. جی جی. فادرس تو پہلے ہی ہوتے تھے اور مدرس بھی جو ورکنگ بھی ہوتی ہیں, ان کے پاس بچوں کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. ایک ہی بات جلدی سناؤ, نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے ہو سکتا ہے, ایسے نہیں چلتا. یہ آپ کے بچے ہیں, آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے. اور جیسے آپ کی ورک پلیس کے اوپر آپ کا ٹائم دینا آپ کی ڈیوٹی ہے, اسی طرح اپنے بچوں کو ٹائم دینا بھی ڈیوٹی ہے. کافی اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے کھانا پکا کے ٹیبل پہ رکھ دیا, کپڑے دھلوا کے جو ہے ان کے الماریوں میں پہنچا دیے, جیسے سیزن آیا 6 سوٹ سلوا کے ان کے الماریوں میں لٹکا دیے اور آپ نے سمجھا کہ دی جاب از ڈن. ایسا نہیں ہے. آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, اپنی چوائسیز میں, اپنی ورکنگ میں ان کو شامل کرنا ہے. اور بلیو کریں کہ ایز پیرنٹ بہت آسان لگتا ہے بچوں کو کام کر کے پکڑا دیا جائے, جبکہ بچوں کو کاموں میں شریک کرنا ایک میسی بھی ہے, ایک اسٹرگلنگ جاب ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دس از دی پارٹ آف گروئنگ. اسی لیے تو پھر ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ڈیولپ نہیں ہوتی ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے, پہلے آپ دیکھیے کچھ عرصہ پہلے ٹیوشن پڑھنا برا سمجھا جاتا تھا اور مائیں یا باپ خود بیٹھ کے اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. اب ہم نے ایک دم وہ بھی جو ہے نا اٹھا کے ٹیوشن کے پیسے بھی دینے ایون KGs اور نرسریز اس کے بھی بچے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک دم وہ جو ہمارا ہیومن کنیکشن تھا نا, دیکھیں ایز اے پیرنٹس ہم اس کو توڑتے چلے جا رہے ہیں. تو جتنا وہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے وہ ہمیں نظر بھی تو آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری بات یہ ہے جو اس کی مجھے بہت ہی غلطی پیرنٹس کی طرف سے سمجھ آتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری جو چوائس, ہم اپنی زندگی کے اندر وہی چوائسیز میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب بچے کرتے ہیں تو ہم ایک دم بہت کریٹیکل ہو جاتے ہیں کہ تم کیوں کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اب میرے پاس ایک پیرنٹس کا کیس آیا اور یہ میں عموماً بہت ذکر کیا کرتی ہوں کیونکہ میں نے اس سے بہت سیکھا. مدر کو اور فادر کو یہ تھا کہ ہمارا بچہ جو ہے نا, جب ہم سعودی عرب ہوا کرتے تھے نا تو وہ ہمارے بچے بڑے اچھے عبایا بھی پہنتے تھے, ان چیزوں کا بھی خیال کرتے تھے. اور اب جب سے ہم پاکستان آئے ہیں تو ہمارے بچوں نے وہ کرنا چھوڑ دیا ہے جو بھی ان کے نزدیک اخلاقیات کا معیار تھا. اور اب یہ ہے کہ ہم UK شفٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں تو بہت ڈر ہے ہمارے بچوں کے مورلس کا کیا ہوگا. میں نے ان سے پوچھا آپ UK کیوں شفٹ ہو رہے ہیں؟ جی ذرا زیادہ آزاد دنیا اور زیادہ ترقی کے چانسز. یعنی آپ کی بھی تو چوائسیز وہی ہیں جو آپ کے بچوں کی چوائسیز ہیں, تو پھر آپ کس بات سے گھبرا رہے ہیں؟ آپ بھی تو یورپ کو اختیار کر رہے ہیں نا. آپ کو زیادہ اپرچونیٹیز چاہیے, آپ کو زیادہ فری ایٹماسفیئر چاہیے. آپ کے بچے بھی تو یہی کر رہے ہیں نا اپنے وے میں. پھر اسی طرح سے کر کے ہم مدرس کیا کرتی ہیں, چھوٹے بچوں کی ماں کو خاص طور پہ میں یہ بات کہوں گی, ہم بھی سوشل میڈیا پہ اسی طرح لگے رہتے ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ میری تو نوکری ہے نا, میں تو اس لیے سوشل میڈیا کو یوز کر رہی ہوں یا میں اپنا سسٹم یوز کر رہی ہوں. بچہ کیا کر رہا ہے, گیم کھیل رہے ہو تو دیکھیں بچے کے لیے تو اس کی بھی وہی نوکری ہے جو میری نزدیک نوکری ہے. تو جب تک ہم خود واقعی اگزامپل سیٹ نہیں نا کرتے ہیں, میں نے جان بوجھ کے یہ والی ایسی اگزامپلس دی ہیں جو کہ پریویلنٹ ہیں. اگر ہم خود اگزامپل سیٹ نہیں کریں گے تو پھر بچے اس کو کیسے فالو کریں گے؟ اگر ہم سوشل میڈیا کے یوز کو ریسٹرکٹ نہیں کریں گے تو بچے کیسے کریں گے؟ اور اس میں پھر فادرس کی تو میں بہت ان کو کرٹیسائز کروں گی, وہ تو اور ہی زیادہ وہ کہ ٹھیک ہے جو مرضی ہو رہا ہے گھر میں اور بچوں کے لیے جو بھی رول بنائے جا رہے ہیں, میرے لیے تو کوئی رول نہیں ہے کیونکہ میں تو سارا دن کام کر کے آیا ہوں اور میں تو بس یہ کچھ کرتا رہوں گا. تو بیسیکلی یو آر گیونگ اے لائسنس, ٹھیک ہے نا. اور کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی. پھر تو وہی بات ہوگی ان بچی کی جیسے ابھی ہم نے کی کہ وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ڈیفینیٹلی ایک حق ہے, مطلب ایک فرض بھی ہے. آپ نے ایک بچی کو اتنی مہنگی تعلیم شروع کروائی, پروز کونس تو آپ دیکھ ہی رہے تھے نا کہ کیا ہوں گے آگے سے. بچہ فیل بھی ہو سکتا ہے, بچے کا کوئی پیپر رہ بھی سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دا پیشنس از ریکوائرڈ. اور جب آپ ایک کر رہے ہیں تو اتنا احسان بھی جتلانا ڈیفینیٹلی آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں بالکل اعتراض نہیں ہے, وہ بالکل ہم بچے کو غلط کہیں گے, لیکن آپ کی دیکھیں کہ یہ والی ساری چیزوں کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کوئی بھی فیل ہوگا نا, پیرنٹ فیل ہوں گے یا بچہ فیل ہوگا, کہ دونوں ایک دوسرے کی جو ہے نا شیم اس سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکتے. تو دوسری طرف دوسرے بھی اسپیکٹ سے ظاہر ہے اس بچی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی پیرنٹس ہیں, اور اگر ایک بچوں کو تو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بچیوں کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ دے آر ویری ٹچی اباؤٹ دس تھنگ, پیرنٹس کی ضائع نہیں کرنی ہے, بڑا آپ کو فرق بھی نظر آتا ہے. تو دونوں کو دیکھنا چاہیے انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر کہ کیا اس چیز کو کیسے سیٹل کیا جا سکتا ہے. اچھا, ابھی ایک اور ہم لوگ ایک اور آیا ہے ہمارے لیے, ایک جنرل بھی ایک کویسچن تھا جو کہ کچھ کافی
بچوں کی طرف سے بھی آیا تھا کہ ہمارے اوپر, اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ اپنے کیریئر کاؤنسلنگ میں کریں گے. میں سوچ چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ بھی ایک جنریشن اور کمیونیکیشن گیپ کا حصہ ہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیریئر پروفیشن کے لیے امپوز کر دیا جاتا ہے. اگر ایک فیملی ڈاکٹر ہے تو دے وش دیئر کڈس ٹو بی دا ڈاکٹر اونلی, اور اگر کوئی کسی آرمی میں ہے تو کہتے ہیں کہ مر جاؤ چاہے جانا تم نے اسی کے اندر ہی ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں پریشان کرتی ہے. اچھا شازی, مجھے اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کرنے دیں. میرے پاس پچھلے دنوں کیس آیا تھا کہ پیرنٹس دونوں بہت پڑھے لکھے اور بہت کامیاب ہیں, دونوں میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. خیر اس بات کو تو انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا اپنی بڑی بیٹی کے بارے میں کہ شی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو ٹو دی میڈیکل, اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی بچی پڑھائی میں زیادہ اچھی نہیں تھی. لیکن آل دو کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو انہوں نے اس کو جانے دیا اس کی پسند کے سبجیکٹس میں, تو پھر وہ انگلش لٹریچر کی طرف چلی گئی. شی از ڈوئنگ ویل دیئر, ناٹ ایکسیپشنلی ویل بٹ ویل, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ ویسے تو پیرنٹس نے قبول کر لیا اس کے کریئر چوائس کو, تو انہوں نے کر لیا, ایکسیپٹ کر لیا, لیکن یہ ہے کہ پیرنٹس کا ایک مستقل رویہ ہے کہ یو آر ناٹ اپ ٹو دی مارک, تم میرے اسٹینڈرڈ, کیونکہ وہ خود دونوں بے حد ہارڈ ورکنگ ہیں اور بے حد سکسیسفل بھی ہیں. دے آر میکنگ اے لاٹ آف منی, دے آر اسمارٹ, جو اپنی خوراک کا بہت خیال کرتے ہیں, جو مطلب ان میں ہر طرح کی خوبی موجود ہے. اچھا کئی بچے آپ کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے 3-4 بچے ہیں جن میں سے 3 بچے تو بالکل انہیں جیسے ہیں, اسی طرح سے اچھے مارکس پہ لینے اور ہر سرگرمی میں حصہ لینے, لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بیٹی ہے جس سے ایسا نہیں ہو پا رہا. اور وہ بچی بہت فیل کر رہی ہے اس بات کو, ٹھیک ہے. سم ٹائمز باڈی شیمنگ بھی ہو جاتی ہے کہ تم پھر جو ہے انہیلدی ڈائٹ کھا رہی ہو اور تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے, اور تم یہ کیوں نہیں کر رہی, تم یہ کیوں نہیں کر رہی, تم یہ نہیں کر رہی, وغیرہ وغیرہ. تو دیٹ از گیٹنگ پریشرائزنگ. تو وہی بات ہے کہ پیرنٹس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کی جو رحمت ہے اس کا پہلی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ اپنے پیرنٹس ہیں, مدر کہہ لیجیے, پھر فادر کہہ لیجیے. تو یہ ہے کہ دنیا تو ساری آپ کو معاف نہیں کرتی, لیکن پیرنٹس کو تو معاف کرنا چاہیے. اور اس کو میں خاص طور پہ اس جگہ پہ لے کے جاؤں گی جیسے کچھ لوگوں کے ہاں ٹرانسجینڈر جب بچے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھیں جتنے آپ ٹرانسجینڈر تو خیر میں لفظ نہیں بولوں گی کیونکہ یہ مسلیڈنگ ٹرم ہے, انٹراسیکس جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں, اب ان کے آپ سب کی کہانیاں سنیں تو ان کی بہت تکلیف دہ پاسٹ ہے. سنس دے کوڈ ناٹ کوپ ود دی سچویشن, تو انہوں نے وین دے اسٹارٹیڈ ٹو بہیو ڈفرینٹلی, تو پیرنٹس ور ناٹ ایبل ٹو ایکسیپٹ اٹ. وہ پہلے مار لگائی, پھر یہ کہا کہ تمہاری وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے, حتیٰ کہ بچوں کو یہ لگا کہ شاید ہماری یہاں پہ پلیس نہیں ہے. اور یہ کہانیاں آپ کو بہت ملیں گی, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے وہ گروز وغیرہ کے پاس جاتے ہیں, وہ جو جنہوں نے سیٹ اپ کیے ہوتے ہیں, وہ گروز ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں, بالکل وہاں پہ وہ ویلکم بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کیسے ان کو کیسے انسانیت سے گرا کے کتنی وہ اس پہ رکھا جاتا ہے. اور دیکھیں یہاں پہ میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ پیرنٹس اس بات کو سمجھیں کہ ان کو اپنے بچے کو ایکسیپٹ کرنا ہے نو میٹر واٹ. ٹھیک ہے, کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, کسی کو پولیو ہوا ہے, کسی کا بازو کٹا ہوا ہے, کوئی مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے, اس جیسے بچے کو اگر آپ قبول کرتے ہو تو جس بچے کے ساتھ مسائل اس قسم کے ہیں جو کہ بہت نظر نہیں آتے لیکن پیرنٹس کو پتہ مسائل ہیں, تو اپنے بچوں کی کیپیسٹی کو پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے, اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم پر اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے اور ڈبل دی رسپانسبلٹی ہے. صرف ہمارے بچے ہر وقت ہمارے لیے فخر کا نشان نہیں ہوتے. میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اتنی کامیاب ہو کہ تمہاری وجہ سے میرا سر فخر سے بلند ہو جائے. یہ ٹو بگ اے رسپانسبلٹی ہے, یہ ٹو بگ اے پریشر ہے. سم ٹائمس کچھ بچے لے لیتے ہیں, کچھ بچے نہیں لے پاتے. اور یہاں پہ پیرنٹس کو خود غرضی کے بجائے انڈرسٹینڈنگ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ پیرنٹس اور می, اٹس اباؤٹ دی کڈ ہو از ان نیڈ. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, BBC نے اس پر بہت ایک سیریز بنائی ہوئی ہے چائلڈ ابیوز کے اوپر, اور اس کے اندر آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ماں کے اوپر کون شک کر سکتا ہے, لیکن اٹینشن سیکنگ کے چکر میں, اور یہ اپنے لیے وہی جو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے نا کہ جو میں نہیں بن سکی وہ میری اولاد بن جائے گی, اس کے چکر میں مائیں خود بھی تو پریشر میں آئیں اور انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر اپنا پریشر بہت نیگیٹو وے میں ڈالا. اسی طرح میرے پاس اس طرح سے کے بھی کیسز آتے ہیں کہ جن بچیوں کی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, یا شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی, یا جن لوگوں کو طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ مدرس فیل کرتی ہیں ان کی تکلیف کو, لیکن اس کے ساتھ مدرز ان کی فیلئر کو اس طرح بھی سمجھتی ہیں کہ اس کی فیلئر جو ہے نا جیسے میری پرسنل فیلئر ہے, تو دے ٹرائی ٹو ٹیک دیر پریشر اور ٹینشن اور فرسٹریشن آؤٹ ایٹ دی پور وکٹم ہو از آلریڈی سفرنگ. تو یہ کہ ایک دم ہمیں ابو ہیومینٹی اپنا لارجر دین لائف پہ جانا پڑے گا, اور اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں بچے کے بجائے سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کی ذمہ داری, ٹھیک ہے نا. بالکل
ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اب وہی بات آگے کہ جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ اگر جن کے اپنے کوئی بہت زیادہ زبردست پروفیشنز ہیں اسی پروفیشن میں لانا چاہتے ہیں، یا جو اپنی زندگی میں وہ پروفیشن یا وہ ایک اچیومنٹ نہیں لے سکے، وہ اپنے بچوں کے لیے دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ اچیو کرنا ہے، بیکاز وی کوڈنٹ اچیو دیٹ سو اینڈ سو ان آور لائف. میک اٹ این ایشو. پرابلم ہمیں یہاں پر ہے کہ انہوں نے اس کو ایک ایشو بنا لیا. اور پھر اگر پھر کوئی کچھ ایسے لوگ جو بچوں کی بات سن بھی لیتے ہیں، بعد میں ان کو اگر وہ اتنے کامیاب نظر نہیں آتے تو دے کیپ آن ٹیزنگ اینڈ ریوائونگ دا تھنگز آلسو کہ آپ لوگوں نے کیونکہ ایسا نہیں کیا اس لیے اب ایسا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی دا پیرنٹس آر سپوز ٹو supportive here the case here. The biggest support. Yes, definitely. انشاءاللہ. اچھا ابھی ہمارے پاس ایک بڑا ایک کامن بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کیونکہ اور اس قسم کے کیسز کی ڈسکشن جو ہماری آگے سے انشاءاللہ ایک اور سیریز چلنے والی ہے اس میں ہم ڈیٹیل سے کریں گے. فی الحال ہم اس کو چھوٹا سا ٹچ ضرور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک کیس آیا ہے ہمارے پاس، کویشچن آیا ہے. اس میں یہ ہے کہ there is a 16 years old girl and اس کا یہ سلسلہ ہے کہ she started getting attached with her 37 years old teacher. اور وہ یہ کہتی ہیں، اب انہوں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے کہ میں سب کچھ بڑے مطلب اچھے طریقے کے ساتھ چلانا چاہتی ہوں، کسی غلط طریقے پہ نہیں جانا چاہتی ہوں، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ میری شادی اور ان کے ساتھ کر دیں، میرے ٹیچر کے ساتھ کر دیں. میرے ٹیچر 37 ایئرز اولڈ 16 ایئرس چائلڈ ہے، آپ ان کے ساتھ کر دیں. اور انہوں نے یہ اپنا یہ اور کہتی ہیں کہ یہ کوئی غلط نہیں ہے، وہ بچی وہ اپنے آپ کا یہ کہتے ہیں نا کہ آرگیو کر رہی ہے کہ آپ جسٹ اڈاپٹڈ دا رائٹ وے، آئی ٹولڈ یو گائز دیٹ یو ڈو اٹ. سو وٹ ایڈوائس ان حلال وے؟ یس. تو what advice is to be given here to the child and to the parents? اللہ سر شازیہ، یہ ون آف دی کوشچن ہے جس کا ریئلی میرے پاس کوئی آنسر نہیں ہے، اس لیے کہ چائلڈ ٹوٹلی رائٹ ہے، ٹھیک ہے کہ لیٹ اس ڈو دس ان حلال وے. لیکن اگین یہ عقل تسلیم کرنا کہ 16 سال کی لڑکی اور 37 سال کا جو ہے نا وہ شی وانٹس ٹو میری ود ہم، تو دس از ٹو مچ، ہے نا. اور پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ ان والدین کی آزمائش کو ختم کریں گے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ بچی جو بارگین جو کرنا چاہ رہی ہے، رسک لینا چاہ رہی ہے، شاید وہ تو بلائنڈ ہے، وہ محبت تو اندھی ہوتی ہے اور اس میں تو ہر چیز ہی جائز ہوتی ہے. لیکن یہ کہ پیرنٹس کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا بڑا جو ہے یہاں پہ عمر کا بھی گیپ ہے. اچھا آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ اس کیس کے اندر اس کا کلاس کا بھی گیپ بہت زیادہ ہے. جو لڑکا یہاں پہ میں کہوں گی ویسے تو خیر وہ 37 ایئرز اولڈ لڑکا تو بالکل نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں، یہ بات کلیئر نہیں ہے ادھر کہ either that 37 old is married or unmarried. یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو دوسری شادی میں کیا حرج ہے. 37 ایئرز اولڈ میں وہ اکوارا تو نہیں بیٹھا ہوگا نا. بالکل بالکل. This could be quite a possibility. So she hasn't told that yet, but still of course ابھی this is the question. This is the question. تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو عشق کا بھوت سر پہ چڑھا ہوا ہے اس کو کیسے اتارا جائے گا اور کیسے پیرنٹس بچا سکتے ہیں کہ اپنی آپ کی نظروں کے سامنے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ غلط کچھ ہونے جا رہا ہے. لیکن آپ یہاں پر کچھ بچی کو کچھ ایڈوائس کرنا چاہیں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ہم اگر اس کو وہی بات ہے نا اس طرح کے ساتھ لے کے چلیں تو لگ اس وقت سچویشنز یہی رہے. نو بیٹر دیٹ از اے ریئلی گڈ اینڈ گریٹ تھنگ دیٹ شی انوالوڈ ہر پیرنٹس انٹو اٹ. اس نے اپنے پیرنٹس کو انوالو کیا، ان کو انفارم کیا، اور اس بچی کی بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم یہاں پر یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف 16 سال کی بچی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ابھی لائک شی از ان دا لرننگ اسٹیج، اس کو اتنی زندگی کے پروز کونس کا نہیں پتا. شی ڈزنٹ نو دیٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ود ہر. لیکن یہ بات پکی ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو صحابہ ہیں ان کو آگے سے زندگی میں صرف پریاں ہی نظر آ رہی ہیں اور اس کو ان کو زندگی کے حقائق بالکل نظر نہیں آ رہے. وہی بات ہے کہ ان کیس اگر ہی از آلریڈی میرڈ اینڈ شی از ریڈی ٹو بی دی سیکنڈ وائف، اور ہاؤ جس طرح سے ہمیں ان کی ریکلیسنس اور انروللی نیچر نظر آ رہی ہے، تو پتہ نہیں وہ کیسے ان سچویشنز کے ساتھ وہ ہینڈل کری. اب اس سچویشن میں اس کے پیرنٹس ظاہر ہے دے ہیو سین دی ورلڈ، لائک دے ہیو یو نو واسٹ ویژن. تو وہ اس میں آپ میں یہ کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کچھ بچی کے لیے کچھ ایڈوائس لگتی ہے آپ کو یہاں پہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. اس وقت ایڈوائس تو بہت زیادہ، لیکن وہ سننا چاہیں گی نہیں، وہ سننا نہیں چاہیں گے اس وقت کوئی نہیں سنے گا کیونکہ انہوں نے تو اپنی ورڈکٹ دے دی ہے نا. ہم یہی کہہ سکتے ہیں حلال وے. ہاں تو ہم اس وقت یہی کہہ سکتے ہیں، اس وقت دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے ویورز سے پوچھتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا اس کے لیے کوئی حل ہو تو ہمیں بھی بتائیں. بالکل یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی. بلکہ ہماری جتنی بھی یہاں پر ایک باتیں ہیں ویورز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں پر ہمیں تھوڑا سا ایک بتائیے کہ کیا ہو سکتا تھا یا کیا ہو سکتا ہے. کچھ آپ کی کیا ریویو ہے کسی بھی جو کیس ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کے متعلق؟ کیا کہتے ہیں آپ، کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، کون کہاں پر کتنا غلط ہے اور کتنا صحیح ہے،
اور کیا جوابات ان باتوں کے ہو سکتے ہیں. پلیز ڈو انفارم اس اباؤٹ یور ریویوز ٹو. تھوڑا ہمیں سجیسٹ بھی کریے. اچھا ابھی ہم تھوڑا سارا اپنا ایک چھوٹی موٹی ایک اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر اس کو اپنے ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو کچھ جنرل کویسچنس ہیں جو میں آپ سے کرنے والی ہوں. یہ بچوں کے مطلب آپ یہ سمجھ لیں کافی طرف سے ہی آتے ہیں, تو ہم نے ان کو ایک کمپائل کر لیا اس طرح کے ساتھ. بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فورس کیا جاتا ہے. آج کل یہ سلسلہ ہے کہ کیونکہ انفلوئنس آف دا ہم بہت زیادہ رہتے ہیں, اس بات کا تو جواب آپ پہلے دے چکی ہیں. اگر سوشل میڈیا پیرنٹس بھی اتنا ہی یوز کرتے ہیں تو بچے کرتے ہیں, تو پھر آپ اس کو کیسے روکیں گے. ان کا یہ پریشر ہے کہ ماں باپ کی طرف سے ہمیں یہ پریشر آتا ہے کہ آپ زبردستی فیملی میں فٹ ان ہو جاؤ. آج کل کی جو بانڈنگ ہے بچوں کی فیملیز کے ساتھ, مطلب اپنے دوسرے رشتے داروں کے ساتھ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اور وہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی اندر فٹ ان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہ کیا ہے سلسلہ؟ اب اگر ہم کچھ عرصہ سال پہلے چلے جائیں تو ہمیں تو یہ پتا ہوتا تھا کہ ہمارے یہ رشتے ہیں اور ان کی ہمیں عزت اور احترام اور ان کے ساتھ بیٹھنا. اچھا کچھ اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ ہم جوائنٹ فیملیز میں رہا کرتے تھے, تو وی آٹومیٹکلی یوز ٹو ہیو دوز بانڈنگس. اب یہ ہے کہ ایک تو نیوکلیر فیملی آ گئی پاکستان میں رہنے والوں میں, بہت سارے بچے جو باہر سے آ رہے ہیں جن کی پہلے سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی بانڈنگ کی, ان کے لیے تو پرابلم ہو گئی ہوگا نا. اچھا جہاں پہ اتنا بڑا اختلاف آ جاتا ہے نا, وہاں پہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں کہ تھوڑی سی پیرنٹس کی مان لی جائے. پیرنٹس بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ والی جو جوائنٹ فیملی سسٹم والی جو ہے نا بانڈنگ کی ایکسپیکٹیشن نہیں کریں. اب یہ میری بہن ہے یا میرا بھائی ہے تو why are you getting along. اور میرا یہ خیال ہے کہ بچے بھی اس بات کو بالکل یہ کہہ کے نہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا رشتہ ہے, and how dare. تو وہی بات ہے کہ ویسے بھی یہ ایکسٹینڈیڈ فیملی کو آپ جتنا چاہے کلوز کر لے, وہ بہرحال آپ کے گھر کے باہر کے لوگ ہیں, تو یو کین فارم اے سسٹم. کیونکہ جہاں پہ مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ چھوٹے موٹے اصول اور قانون فائدہ دے دیتا ہے. اینڈ دس از دی میٹر آف ڈسپلن. مینی اے ٹائم دیکھیں آپ اپنی ورک پلیس پہ ہم بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں کرتے, ہم ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. ایون ہماری اپنی ذاتی جو زندگیاں ہیں, ہمارے اسپاؤزز ہیں, ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمیں ان کی بہت ساری باتیں پسند نہیں ہوتی, بہت ساری باتوں پہ ہم ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن وی نو کہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے اور ہم اکٹھے چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ والی اسکل جو ہے نا, اختلافات کے باوجود جو کو ایگزسٹنس ہے, یہ والی اسکل اپنے بچوں کو سکھانے کی بھی ضرورت ہے. اور ہم جب اپنے بچوں کے ساتھ یہ والی ٹرم یوز کریں گے جو ان کو سمجھ آتی ہے, تو وہ بھی اس کو سیکھیں گے کہ ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, لیکن ہر ایک کی حق ہے کہ اس کو رسپیکٹ بھی دی جائے اور اس کو سنسیریٹی بھی دی جائے. باقی لونگ کا جو لیول ہے وہ آپ اوپر نیچے کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رشتوں کو قائم رکھنا اور ان کو باندھ کے رکھنا اللہ کا حکم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دیتے ہیں. اس کو نیکی کے نام سے کر لیا اس کو, بالکل اس کو اپنی اس کے. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی یہ سمجھانے کی ضرورت بھی ہے دونوں ہی طرف سے ہے. پھر وہی بات آپ کے والی کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے, کچھ اپنی سن لی کچھ دوسرے کی سن لی. اس وقت تھوڑی سی یہ سچویشن ہے. ڈیفینیٹلی آپ کی بالکل صحیح بات ہے. اگلا جو کویشچن تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اس میں آلریڈی آنسر ڈسکس ہو چکا ہے. وہ بچوں کا آج کل یہ کہنا ہے کہ بڑے اسٹرکٹ اور آؤٹ ڈیٹڈ رولس ہم پہ امپوز کیے گئے ہیں آج کل, کہ ہمارے پاس بہت آؤٹ ڈیٹڈ رولس ہیں. ابھی نہیں ویسے جیسے چلے وہ تو ہمارا ڈسکشن ہو جائے گی کہ ذات برادری سے باہر شادی نہیں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی پروفیشن آپ کو کہیں مل رہا ہے, کہ اگر یونیورسٹیز میں ہے کہ آپ کو کہیں اور اس کی مل نہیں رہی, پیرنٹس نے کہنا کہ نہیں آپ وہاں پڑھ نہیں سکتے ہیں, تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا آج کل امپوز کی جا رہی ہیں. اچھا اس میں میں آپ کو یہ بات ضرور کروں گی, ہماری جو جن زی ہے نا اور جن الفا جو ہے, یہ بہت حساس ہے اس کے بارے میں, اپنی میں کے بارے میں. کوئی رول آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا. جو دنیا آدم علیہ السلام کے زمانے میں چل رہی تھی وہی آج بھی چل رہی ہے. تو یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت لفظ استعمال کر لیے, یا آپ نے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے 4-5 لفظ نئے والے سیکھ لیے, تو آپ نے کہہ دیا میری اٹانومی, میری آنرشپ, میری اسپیس, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے. ایز لانگ ایز یو آر لیونگ آن پیرنٹس ایکسپینسز, ان کے گھر میں رہ رہے ہو, ان کے ٹائم میں سے لے رہے ہو, ان کی پروڈکشن کو یوز کر رہے ہو, تو ون وے اور دی ادر یو ہیو ٹو گو بائی دیم. یہ تو سمپل سا اصول ہے. آپ نے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل کے بچے یہ بھی ٹرم یوز کرتے ہیں, آپ ماما یا بابا, آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا. آپ یہ بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ اگر کوئی بات کرو تو وہ آگے سے یہ بھی جواب دے دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا, یعنی انہیں زیادہ پتا ہے اس چیز کے بارے میں اور پیرنٹس کو بالکل نہیں پتا. اس میں بھی میں تھوڑا سا جنزی کو ہی کریٹیسائز کروں گی کہ ان کا بہت سارا خیال ہے. میرا جو بیٹا ہے, حالانکہ میں ایجوکیشن کے شعبے سے ہوں, تو وہ اپنی ایجوکیشن کے متعلق مجھے کہتا ہے آپ کو نہیں پتا. میں اس کو کہتی ہوں مجھے کیسے نہیں پتا جب میں تمہاری والی کلاس کو پڑھاتی ہوں, تمہارے والے میں سبجیکٹس پڑھاتی ہوں, تمہارے والے میں سسٹم میں موو اراؤنڈ کر رہی ہوں, تو مجھے کیسے نہیں پتا. تو یہ تھوڑا سا ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں نہیں پتا, ادروائز پتا ہوتا ہے.
تو یہ ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے پیرنٹس سے یہ بات کہی ہے کہ آپ بچوں والی کی طرح سے ان کی جگہ پہ. بلکہ مجھے آپ کی وہ بات یاد آ رہی ہے, پلیز اس کو اگر if you would like to repeat that, کہ ماشاء اللہ آپ نے جو کہا تھا کہ جیسے ہر نبی جس امت پر آتا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس کی زبان کے ساتھ بھیجا تھا. بالکل, یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا, بالکل, کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ, بالکل, تاکہ لیبین لہم, بالکل, تاکہ ہم نے ہر نبی کو اس کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نا کچھ حبشہ کے کچھ لوگ آئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان کے ایڈیمز یوز کیے, and they got very happy and they got very like connected with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات تو ہے. اور لیکن یہ جب ہوتا ہے جب ہم کوالٹی ٹائم ٹوگیدر اسپینڈ کرتے ہیں. اور وہ جو میں نے جو شروع میں بات کی کہ ایک ہمیں بہت جو تکلیف ہمیں پہنچی ہے ایک نئی روشنی سے, جو ہمارا آپس کے کنیکشن کا ٹائم کم ہو گیا. وہ بالکل جیسے ہم نے ڈسکس کیا کافی ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے تو خود بخود ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. صحیح بات ہے, بالکل. چلیں اس بات کو انشاءاللہ ایک آخری بات سے کنکلیوڈ کرتے ہیں. ہم اس چیز کو بہت زیادہ کامنلی دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو ہمیں اپنے ہمارے بچوں سے جنریشن سے ایک چیز کا بہت زیادہ مل رہا ہے کہ جو کہ سمجھتے ہیں کہ نیا ہی ہے, وہ کہ اتنا سب کچھ جو آج کل بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ اور فیسلٹیز کے باوجود چند ایک چیزیں ملتی ہیں. انگزائٹی ہو گئی ہے, ڈپریشن ہو گیا ہے, بچے کہیں گے ہم بور ہو گئے ہیں, اور یہ بوریت ہم یہ ساری چیزیں یہ ہیں. یہ ایک اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا حل بتائیں کہ یہ بچوں کی انگزائٹی, ڈپریشن, بورنگ, یہ سب کیا ہے اور یہ کیسے حل ہو سکتا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان حالانکہ تیسری دنیا کا ملک ہے, لیکن آپ کو شہروں میں رہنے والا ہر تیسرا بچہ کاؤنسلنگ کے سیشن لیتا نظر آ رہا ہوگا. یہ ایک نئی ہوا چلی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پیرنٹس بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اپنے خرچے کے اوپر پیٹرول خرچ کر کے تو کاؤنسلر کو فیس بھی دے رہے ہیں اور وہ بھی کرا رہے ہیں. میں دوبارہ اس کو یہی بات کہوں گی کہ دیکھیے جو سب سے زیادہ اپنے تجربات کے ساتھ آپ کو روشناس کروا سکتا ہے وہ آپ کے پیرنٹس ہیں. میری جو مدر ہے, میری مدر کی سٹوری ٹیلنگ اتنی کمال کی تھی جب ہم چھوٹے تھے, اور پھر کیا ہوا کہ جب ہم بڑے ہو گئے اور ہمارے بچے ہونے لگے تو ہماری امی ان کو بھی کہانی سنایا کرتی تھیں, اور حتیٰ کہ آج بھی ہماری امی ہمارے بچوں کے بچوں کو بھی کہانی سناتی ہے. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتی وہ کہانی اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ جو ہم میں سے چلتا چلتا گزر جاتا ہے نا, ہم وہیں پہ رک کے امی کے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہم دوبارہ وہ کہانی سننے لگ جاتے ہیں. یہ والی جو بانڈنگ ہے نا, یہ میرا خیال اگر ہونے لگ جائے تو کنیکشن کی ضرورت ہی, وہ کاؤنسلنگ کی ضرورت نہ ہو. اچھا, اس کے ساتھ ایک بات اور ہے وہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں نا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جب تک ہمارے بچے کو خود سے اپنے رب کے ساتھ بات کرنا, دعا کرنا, اپنے رب کے ساتھ جو ہے مناجات مطلب کیا ہے, چپکے چپکے خاموشی کے ساتھ بات کرنا, سرگوشی میں بات کرنا, ہمیں اپنے رب کے ساتھ بات کرنا نہ آئے, ہمارے بچوں کو نہ آئے, تو کیسے بچے جو ہیں وہ اپنی وہ جو کاؤنسلنگ والی نیڈ تو پھر وانٹ تو وہی رہ گئی نا. میں تو صبح جب فجر کے وقت اٹھتی ہوں نا تو میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں اٹھو, اللہ سے کچھ مانگنا نہیں ہے کیا, تم رات کو اس بات کا ذکر کرے تو یہ ٹائم اٹھو ذرا اپنے رب سے اٹھ کے مانگو, ایک دفعہ دیکھو کیسے مانگنا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ مانگنا ہمیں سکھانا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کر لیں نا تو بہت ساری چیزوں میں شاید ہمیں بہت ورکنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کی بات 100% دیکھیں کس طرح کے ساتھ جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے, دس از آل فرام دا شیطان. اینڈ واٹ از دا وے ٹو اسٹے سیف فرام دا شیطان. ڈیفینیٹلی ہماری جیسے مناجات کی آپ بات کر رہی ہیں, اللہ کے سامنے اپنا سر اس کے سامنے جھکانا, اس کے لیے اٹھنا, اس کی کتاب کو پڑھنا یا اس کو اسی کے ذریعے اپنی ریمیڈیز کو لانا, تو نہ کوئی ڈپریشن ہے پھر انشاءاللہ, نہ ہی کوئی انگزائٹی ہے, بہت کم ہو جائے گا. اور بالکل بہت فرق پڑ جائے گا اس چیز کا. اور یہ دس از ون آف دا ویز ٹو ڈو دیٹ. ڈیفینیٹلی جزاک اللہ خیر کثیرا, ریئلی انجوائڈ دس ڈسکشن ٹو. اور اس کو امید ہے کہ ہم سب کو اس میں سے بہت ساری کچھ ایک دوسرے سے سیکھنے کا بھی موقع اس طرح ملا ہوگا, کیونکہ جتنے بھی ہماری کیسز اور کوشچنس تھے یہ ریلیٹیبل ہیں, آئدر دس ٹو دیٹ پرسن. ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں یہ سب نظر آتا ہی ہے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ضرور پلیز اس میں ہمیں بتائیے گا ضرور کہ کہاں پر کون سی چیز آپ کو ایسا لگتی ہے کہ جس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ہمیں سجیشن دینا چاہتے ہیں, یا جن کے یہ کیسز تھے ان کو کچھ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں. وی وڈ بی ویٹنگ فار یور کمنٹس ٹو. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کا ویٹ کیجیے, اسی طرح کی ایک نہایت انٹرسٹنگ ڈسکشن کے ساتھ ہم دوبارہ آئیں گے آپ کے پاس. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.